ہے شکر تیرا اے خدا، تو نے ہمیں پیدا کیا۔ تو پاک ہے ہر عیب سے، تو پاک ہے ہر عیب سے، ساتھی نہیں کوئی تیرا۔ دکھ سکھ تیری مٹھی میں ہے، جو جس کے لائق تھا دیا۔ دکھ سکھ تیری مٹھی میں ہے، جو جس کے لائق تھا دیا۔ ہر ایک تیرا محتاج ہے، سب کو ہے تیرا آسرا۔ اپنی بلائی کے لیے، اپنی بلائی کے لیے، تجھ سے نہ مانگے کیوں دعا۔ ہے شکر تیرا اے خدا، تو نے ہمیں پیدا کیا۔ ہے شکر تیرا اے خدا، تو نے ہمیں پیدا کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ۔ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ اپنی بہن سے بولے عمر، یہ تب تک کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی۔ اپنے بہن نے جب قرآن کھولا، ہوش کے کلام میں پاک خدا، دل عمر کا بول اٹھا، لا الہ الا اللہ، حسبی۔ مزارات پر ساتھیوں جاتے ہیں، جا کر ہم ولی اللہ کا وسیلہ دے کے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، تو اللہ پاک اس ولی کامل کے وسیلے سے ہماری دعا کو قبول کرتا ہے۔ وہ ولی اللہ ہمارے لیے ساتھیوں دعا کر دیتا ہے تو ہماری مشکلاتیں دور ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولیاء اعظام سے محبت کی، عقیدت کی توفیق عطا فرمائے، اور اولیاء اعظام کے سردار ہیں حضور سیدنا غوث اعظم، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں خود فرمایا ہے کہ جس طرح میں انبیاء کرام میں افضل و اعلیٰ ہوں، اسی طرح غوث اعظم جو ہے وہ اولیاء اعظام میں افضل و اعلیٰ ہے۔ کہتے سبحان اللہ۔ یہ ساتھیوں اولیاء اعظام کا مہینہ ہے، اس میں ہمیں جو ذکر کرنا ہے یہ اولیاء اعظام کا ہی ذکر کرنا ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایک مرتبہ کا ایک واقعہ ہے جس میں مدینے کے مینار گواہ ہیں، جس بات کی گواہ ہیں حضرت ابو ہریرہ جو سن رہے تھے، اور آپ اندازہ فرمائیں کہ وہ محفل کتنی نورانی محفل ہوئی ہوگی، جس محفل کے اندر ہمارے اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واز سنا رہے ہوں اور مولا علی واز سن رہے ہوں۔ سبحان اللہ۔ ساتھیوں کتنی بڑی عظیم محفل ہوئی ہوگی جس محفل کے اندر میرے اور آپ کے نبی کریم واز سنا رہے ہیں اور مولا علی اس واز کو سن رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے قلم بھی لے لی، کاغذ بھی لے لیا، ادوار بھی لے لی کہ نبی کریم جو واقعہ بیان کریں گے میں اس کو لکھ دوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کہا کہ میں آؤ آپ کو ایک واقعہ بتا دیتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک ساتھی تھا، اس کا واقعہ آپ کو میں سنا دیتا ہوں۔ کہتے سبحان اللہ۔ جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا جو 99 آدمی کا قاتل تھا۔ کتنے؟ 99 بندے اس نے قتل کیے، اس ساتھیوں 99 آدمیوں کا قاتل تھا،
بڑا جابر تھا، بڑا ظالم تھا، بڑا منافق تھا. تو ساتھیوں جب اللہ تعالیٰ کسی کو بخشنے پر آتا ہے تو وہ وقت نہیں لگتا ہے. تو جب اس شخص کو ہدایت کی کہیں کوئی بات آئی تو اس نے ساتھیوں اپنے دل سے یہ بات کہی کہ چلو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں. تو دیکھو رب العالمین کریم ہے، رحیم ہے، دیکھو مجھے کہیں معاف کر دے. تو ساتھیوں یہ سوچ کر وہ ساتھیوں وہ بندہ نبی کریم فرماتے ہیں کہ اپنے گھر سے باہر نکلا اور کسی شخص سے جا کر پوچھا کہ کہنے لگا ساتھی میں 99 آدمی کا قاتل ہوں، بڑا جابر ہوں، بڑا ظالم ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی شخص ایسا ہو جو مجھے اس گناہ سے معافی دلوا دے اور میں نے جتنے بھی جرم کیے ہیں وہ دعا کرے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں میری توبہ قبول ہو جائے. تو ساتھیوں اس نے کہا کہ تو اتنا جابر ہے، ظالم ہے، 99 آدمی کا قاتل ہے، اب بھی اپنی معافی کے بارے میں سوچ رہا ہے. تو ساتھیوں جب اس نے یہ جواب دیا تو وہ بندہ بڑا جابر تھا، بڑا ہی ظالم تھا. اس نے ساتھیوں وہ تلوار اپنے نکالی تو اس کو بھی دے مارا. تو اب 100 کی گنتی اس نے پوری کر دی. ساتھیوں کہہ رہا کہ 99 کا مسئلہ کیا ہے، آپ 100 پورا کر دیتے. تو کہتے سبحان اللہ. تو اس نے جب 100 آدمیوں کے ساتھیوں قتل کر دیا. قتل کرنے کے بعد پھر کافی عرصہ دراز گزر گیا، 100 وچار میں لگا رہا اور سوچنے کے بعد کبھی پھر اس کو ایک بار خیال آیا کہ چلو پھر نکلتے ہیں، کوئی اللہ کا خاص بندہ مل جائے کہ جو میرے لیے دعا کر دے تاکہ میرا یہ گناہ معاف ہو جائے کہ میں نے 100 بندے کو قتل کیا ہے، بڑے ظلم کیے ہیں، ستم کیے ہیں، تو اللہ پاک مجھے معافی عطا فرمائے. تو جا کر پھر کسی شخص سے پوچھنے لگا کہ ساتھی میں 100 بندے کا قاتل ہوں، بڑا جابر ہوں، بڑا ظالم ہوں، تو یہ بتا دے کہ کوئی ایسا شخص ہو جو میرے لیے دعا کر دے اور میرا یہ گناہ معاف ہو جائے اور اللہ کی بارگاہ سے مجھے معافی مل جائے اور میں بخشا جاؤں. تو ساتھیوں ایک ایماندار شخص اس کو مل گیا. اس نے کہا کہ بھائی یہ گناہ معاف ہو جائے گا. تو وہ بندہ خوش ہو گیا. خوش ہونے کے بعد ساتھیوں اس بندے نے اسے بتایا کہ یہاں سے 5 کلومیٹر کی دوری پر ایک اللہ کا خاص محبوب بندہ ہے جو اللہ کا ولی ہے، وہ جس کے لیے جو دعا کرتا ہے قبول ہو جاتی ہے. تو تم بھی اسی کے در پہ چلا جا اور جا کر اسے عرضی پیش کر کے آپ میرے لیے دعا کر دیں تو میری بخشش ہو جائے. سبحان اللہ. ساتھیوں اس شخص نے صرف ارادہ ہی کیا تھا کہ میں اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. کہتے ہیں کہ اس نے ایک ہی قدم اٹھایا کہ گر پڑا، وہیں پر اس کی موت واقع ہو گئی. ساتھیوں وہ مر گیا. آج ہم اللہ کے ولیوں کی مزارات پر جانے سے کتراتے ہیں تو اس کا عالم دیکھیں کہ جو صرف ارادہ کر کے ایک قدم اس نے اٹھایا تھا کہ ساتھیوں گر پڑا، اس کی موت ہو گئی. اب فرشتے وہاں پر جنتی بھی آ گئے، جہنمی بھی آ گئے. جہنم والے فرشتے بھی پہنچ گئے ہیں، جنت والے بھی پہنچ گئے ہیں. ساتھیوں جب یہ سارے فرشتے جمع ہوئے، جنت والے کہتے ہیں یہ ہمارا ہے، جہنم والے کہتے ہیں یہ ہمارا ہے. تو ساتھیوں ایسے ہی کرتے کرتے ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا. اس جھگڑے کا فیصلہ لے کر فرشتے ساتھیوں اللہ کی بارگاہ میں پہنچے. وہاں جا کر عرضی پیش کی گئی. ساتھیوں اللہ نے پوچھا کیا لے کر آئے ہو، کیا عرضی ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ وہ بندہ ہمارا ہے. جہنمیوں نے کہا یہ ہمارا ہے، جنتیوں نے کہا یہ ہمارا ہے. تو رب العالمین نے ان کا فیصلہ کرنے کے لیے ساتھیوں ایک ہی بات کہی کہ واپس چلے جاؤ، جا کر اس زمین کو ناپ لو. اگر میرے ولی کی طرف زمین زیادہ ہے تو وہ جنتی ہے، اگر زمین کم ہے تو وہ جہنمی ہے. تو فرشتوں کو رب العالمین نے ساتھیوں وہاں سے بھیج دیا اور رب نے زمین سے کہا کہ تو سمٹ جا، اکٹھی ہو جا. ساتھیوں جب فرشتوں نے آ کر ناپی کیا تو کہتے ہیں کہ ایک قدم کتنا ہے، وہ 5 میل کتنا ہے. 5 کلومیٹر چل کے جانا کتنا لمبا سفر ہے. کہتے سبحان اللہ. اور ساتھیوں اس نے ایک ہی قدم صرف اٹھایا تھا کہ جا کر جب فرشتوں نے ناپی کیا تو جو ایک قدم تھا وہ الٹا ہو گیا، وہ ادھر ہو گیا جو بنی کامل کی طرف زیادہ زمین ہو گئی. آپ فیصلہ ہو گیا، جنتیوں نے اس بندے کو لے لیا. کہتے سبحان اللہ. دیکھو بندے نے 100 بندے کو قتل بھی کر دیا ہے، گناہ بھی کیے ہیں، جرم بھی کیے ہیں بڑے، اور اس کے بعد صرف اس نے ایک مرتبہ ساتھیوں
سچے دل سے یہ سوچ لیا کہ اللہ کے ولی کے صدقے میں میری بخشش ہو جائے گی، تو سوچ کا یہ نکلا تو ایک ہی قدم اٹھایا کہ اس کی موت ہو گئی تو وہ جنت میں چلا گیا۔ تو اگر ہم اولیاء اعظام کے مزارات پر جاتے رہیں گے، اولیاء اعظام کے مزارات پر جا کر دعائیں کرتے رہیں گے تو ہم جنت کیوں نہ ہوں گے؟ کہو سبحان اللہ۔ اولیاء اعظام کے مزارات پر جایا کرو، فاتحہ پڑھا کرو، اپنے مشکلات کے لیے دعائیں کیا کرو۔ اولیاء اعظام سے جب ہم محبت کریں گے تو پھر ہی ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ساتھیوں ایک مرتبہ کا ایک واقعہ ہے، ہمارے درمیان جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، یا ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما۔ میرے مولا جتنے بے اولاد ہیں سب کو نیک اولاد عطا فرما۔ میرے مولا جتنے بے روزگار ہیں روزگار خیر عطا فرما۔ میرے مولا جتنے بے نماز ہیں سب کو نمازی بنا۔ ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں ایسا کام کرنے کی توفیق دے جس سے اسلام میں نیک نامی ہو۔ میرے مولا ہماری نمازوں کو ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے مولا خصوصاً جو نماز جمعہ بجماعت ادا کی گئی ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے مولا نماز کے ادا کرنے میں جو غلطیاں کمیاں ہو چکی ہیں معافی عطا فرما۔ میرے مولا آئندہ صحیح نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہمارا ہاتھ پھیلانا آمین کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے مولا میری جد پاک کے وسیلے سے ہماری نیک اور جائز دعاؤں کو قبول فرما۔ میرے مرشد پاک کے وسیلے سے ہماری نیک اور جائز دعاؤں کو قبول فرما۔ آنے والی پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ ہماری مردوں عورتوں کو نماز کا پابند بنا۔ میرے مولا ہمارے بچے کو نماز کا عادی بنا۔ میرے مولا جتنے بھی اس مدرسے میں بچے ہیں اساتذہ ہیں، میرے مولا اس دربار میں جتنے ملازمین ہیں محبین ہیں مریدین ہیں مخلصین ہیں سب کی خیر فرما۔ میرے مولا دعا کے لیے کہتے رہتے ہیں بندے تیرے کر دے پوری آرزوں ہر بے کس و مجبور کی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینات فرشہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وأصحابہ وأزواجہ وأولادہ وأہل بیتہ وأحبابہ اجمعین۔ جب دم واپس ہو ہم سب ہوں میٹھے مدینے میں تو لبتا ہو جاری لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ